بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ اس غرض سے ہے کہ ہم اللہ کی تعلیمات، اسلام کے احکامات اور شریعت کی ہدایات کو جان سکیں۔ آپ کو معلوم ہے اسلام سب سے زیادہ زور عقائد کی اصلاح پر دیتا ہے، اور عقائد کے اندر بھی سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور توحید سمجھ میں آئے گی جب اس کے اپوزٹ یعنی شرک کو ہم اچھے ڈھنگ سے سمجھ سکیں۔ اس لیے پچھلے سیشن میں ہم نے جانا کہ شرک کی شروعات، شرک کی ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ کوئی بھی قوم جو ایک زمانے تک توحید پر قائم رہی ہو، وہ اچانک کیسے شرک جیسے مرض کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ شرک کی حقیقت کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنی ذات، اپنی مخصوص صفات اور اپنے اختیارات میں بالکل اکیلا اور تنہا ہے، اور اس کا ہمسر اس کے لیول کا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ حقیقت جاننے کے باوجود اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اللہ کے جیسا ہے، جو اپنی ذات میں اللہ کے جیسا ہے، یا جس کے اندر خوبیاں، اس کی صفات اسی طرح کی ہیں جو اللہ کی خوبیاں اور اللہ کی صفات ہے، تو وہ شخص اس روئے زمین کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ شرک کے اندر مبتلا ہونا یہ روئے زمین پر پائے جانے والے مظالم میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن کریم میں جب حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں ذکر کی گئیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اور بڑے اہتمام سے کی تھی، ان نصیحتوں میں خاص طور سے اس نصیحت کو اللہ نے ذکر فرمایا جب وہ شرک کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کہتے ہیں شرک بڑا ظلم ہے، اور قرآن ان کے اس دعوے کو حرف بحرف نقل کرتا ہے، تو ذہن میں آ سکتا ہے کسی کو مار دینا، کسی کی جائیدادیں ہڑپ لینا، کسی کو ناحق ستانا، یہ بڑا ظلم ہونا چاہیے۔ شرک سب سے بڑا ظلم کیسے ہے؟ تو ہمیں ایک چھوٹی سی حقیقت سمجھنی ہے کہ ظلم کس کو کہتے ہیں۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو جہاں رکھنا تھا وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا، اس چیز کا جو مقام تھا وہ اس کے علاوہ دوسرے کو دے دینا۔ یہ چیز تھی یہاں کے لائق، یہاں سے اٹھائی دوسری جگہ پر آپ نے رکھ دی، یہی ظلم ہے۔ اب آپ غور کریں، جب بندہ یہ کہتا ہے فلاں بھی اللہ کے جیسا ہے، تو اس نے اس فلاں کے مرتبے کو اٹھا کر اللہ کے مرتبے کے برابر کر دیا۔ یا اس کو دوسری طرف سے دیکھیں، اللہ کا مرتبہ جو بہت بلند ہے، جہاں تک ہمارا خیال بھی نہیں جا سکتا، اللہ کو اس مرتبے سے ہٹا کر اس بندے کے لیول پر لانے کی یہ شخص کوشش کر رہا ہے، جو اس کے بس میں تو نہیں، لیکن کوشش تو اس نے اپنی کی ہے۔ جب کوشش کی ہے تو ایسے سمجھیں جیسے اس نے اللہ کی ذات کو وہ مقام دینے کی کوشش کی جو اس کا مقام نہیں تھا، یا اس نے مخلوق کو اللہ کا وہ مقام دینے کی کوشش کی جس کے لائق یہ مخلوق تھی ہی نہیں۔ تو یہی تو ایک چیز کو بے موقع رکھ دینا، بے محل رکھ دینا ہے۔
اب آپ غور کریں، دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ کی ذات کے ہمسر نہیں ہے، تو جب یہ شخص دخل اندازی کرے گا اللہ کی ذات کے بارے میں، جب یہ شخص دست درازی کرے گا، اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑائے گا اور اللہ کی ذات کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے گا، تو قرآن کا یہ دعویٰ حرف بحرف سچا ثابت ہوتا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اس کے حق کے اندر زیادتی کی کوشش سب سے بڑی زیادتی اور ظلم کی کوشش ہے۔ رہا یہ سوال کہ شرک کرنے والا خالق کو مخلوق کے جیسے کیسے کر سکتا ہے یا کیسے کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں کیسے ایک لیول پر آتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی تفصیل سمجھنی چاہیے۔ شرک جو اس روئے زمین پر پایا جاتا ہے وہ کل 3 طرح سے ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک، یعنی یہ کہنا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے، یا یہ کہنا کہ اللہ باپ کے درجے میں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے کے درجے میں ہیں، یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اس روئے زمین پر موجود تھا۔ یہ تینوں شکلیں وہ ہیں جو عیسائیوں نے اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں حصے دار ٹھہرایا۔ اللہ کی ذات کے برابر کسی دوسرے کی ذات کو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جو بدترین ظلم ہے، جس کی تفصیل ہم نے اس سے پہلے سیشن کے اندر جانی تھی۔ دوسرا شرک ہوتا ہے اللہ کی صفات میں شرک، جس کو قرآن کریم نے بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ شرک کے تعلق سے مشرکین کے چند نظریے تھے، چند اصول تھے، جن پر ان کے تمام باطل عقائد کی بنیاد ٹکی ہوئی تھی، اور آج بھی شرک چاہے جس لیبل کے ساتھ اس دنیا میں پایا جاتا ہو، انہی 4 شکلوں میں سے کسی ایک شکل کے اندر موجود ہے، جنہیں اگر ہم اچھی طرح سمجھ لیں تو شرک کی ہر صورت کو پہچان سکتے ہیں۔ چنانچہ شرک کے تعلق سے ایک نظریہ یہ تھا کہ مکے کے مشرکین یا کہیں زمانہ قدیم کے بت پرست، وہ سب کے سب اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ مانتے تھے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، دنیا کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ قرآن کریم خود ان کے اس دعوے کو نقل کرتا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا ہی نہیں کہ خالق کون ہے، خالق سب کے یہاں کلیئر تھا کہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ پھر معاملہ یہاں آ کر کے خراب ہوا کہ اللہ بڑا خالق ہے، اصل بنانے والا ہے، پھر اسی اللہ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو، فرشتوں کو، انبیاء کو، بعض اولیاء کو جو اللہ کے یہاں عبادت کر کے ایک مقام پر پہنچے، انہیں اب اختیار دے دیا، زمین کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دیا اللہ نے ہے، چلا اب یہ لوگ رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، اپنی مرضی اور اپنے اختیار کے مطابق کام کرتے ہیں، گویا اللہ بڑا مالک ہے اور اب یہ چھوٹے مالک ہیں۔ شرک کے تعلق سے دوسرا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، یہ چھوٹے مالک نہیں ہیں، اللہ نے انہیں مالک نہیں بنایا ہے بلکہ اپنے ساتھ حصے دار بنایا ہے۔ جیسے جب آپ کوئی کمپنی چلاتے ہیں، کوئی بڑا کاروبار کر رہے ہوں، تو اس کے اندر بہت سے حصے دار، بہت سے پارٹنر آپ رکھتے ہیں، یہ اتنے کا شیئر ہولڈر ہے، یہ اتنے کا شیئر ہولڈر ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس روئے زمین کو بنانے کے بعد اپنے کچھ مخصوص بندوں کو اپنے ساتھ ملکیت میں حصے دار بنایا، ان کے ساتھ ملکیت اور پراپرٹی کو ساجھا کر لیا۔ پہلا نظریہ پورے کا مالک بنا دیا، اور دوسرا نظریہ پورے کا مالک نہیں ہے، کچھ کاموں کا یا کچھ چیزوں کا مالک بنایا ہے۔ تیسرا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، نہ اللہ نے پورا کنٹرول دیا ہے اور نہ اللہ نے ان کو آدھے کا مالک بنایا ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ ایک عظیم بادشاہ ہے، اور جیسے کسی ملک کا حکمران
اپنی ٹیم، اپنی کیبنٹ یا اپنے ایڈوائزرز کے بغیر ملک کا نظام اکیلا نہیں چلا سکتا، اس کو ان مددگاروں کی ضرورت ہے۔ ویسے ہی اللہ کو بھی اپنے کاموں میں کچھ مددگاروں کی ضرورت ہے، اس نے کچھ اسسٹنٹس اپنے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر بادشاہ سے پوچھنے کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ بعض چیزوں کو اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ صحیح ہے، خود سے حکم صادر کر دیتا ہے، خود سے اس کام کو انجام دے دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے یہ مقرب بندے اللہ سے پوچھنے کے پابند نہیں ہیں۔ پھر چوتھا نظریہ یہ تھا جو آج کے زمانے میں بھی بہت عام ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں، ان بزرگوں، ان اللہ کے مقرب بندوں کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ خدا نے ان کو کوئی مکمل اختیار دے دیا ہے یا ان کو حصے دار بنا لیا ہے یا کوئی ان میں سے خدا کا مددگار ہے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرات اللہ کے اتنے محبوب اور اللہ کے اتنے چہیتے ہیں کہ اگر خدا سے کسی کے لیے سفارش کر دیں تو اس کا بیڑا پار ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کے حق میں کوئی بات نہیں چاہتا، اس بندے کی اس خواہش اور اس ضرورت کو پوری کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ اللہ کے محبوب اللہ سے سفارش کرتے ہیں، اللہ ان کی خوشی کی لاج رکھتے ہوئے اس کام کو کر دیتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ اللہ خوش ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ کے یہ بندے چاہتے ہیں، اس لیے ہم ان کی خوشامد کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے دربار میں ہماری بات منوا لیں گے، اور اپنے اس خیال کے چلتے ہوئے وہ مشرکین انہی کو سجدہ کرتے، انہی کو نذرانے پیش کرتے، اور وہ سب اعمال ان کے لیے کرتے تھے جو اللہ کا حق ہے، اللہ کی شایان شان ہے۔ قرآن کریم نے ان کے اس عقیدے کو باقاعدہ اپنے الفاظ میں نقل کیا ہے۔ اللہ ان کی بات نقل کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ تمام تر غلط فہمیاں اور گمراہ کن عقائد جن پر مشرکین اپنے باطل نظریات کی عمارت کھڑی کر چکے تھے، قرآن کریم نے سورہ سبا کی 2 آیتوں میں ایک ہی جگہ پر مکمل طرح سے رد کر دیے ہیں۔ پہلا نظریہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو، مقرب بندوں کو مالک بنا دیا ہے، اب وہ اپنی مرضی سے تصرف کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ اے نبی آپ انہیں کہیں کہ بلاؤ جنہیں تم دنیا کے اندر پکارتے تھے، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا، آج ان کو بلا کر کے لے کے آؤ، ایک ذرے کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔ دوسرا نظریہ کہ انہیں اللہ نے حصے دار بنا لیا ہے، قرآن نے کہا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْك، ان کی کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تیسرا نظریہ کہ وہ اللہ کے مددگار ہیں، اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، کہ ان میں سے اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ چوتھا نظریہ کہ وہ اللہ کے یہاں سفارشی ہیں، اللہ ان کی سفارش کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، اگر وہ اجازت دے گا تو سفارش کرے گا، اگر اللہ نے اجازت نہیں دی تو سفارش ہوگی ہی نہیں، اور جب سفارش نہیں ہوگی تو پھر سفارش قبول کیسے ہوگی؟ اس لیے قرآن کریم نے ان چاروں بنیادوں کو ایک ایک کر کے منہدم کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں باور کرا دیا کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مالک ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی حصے دار ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی اس کا مددگار ہے، اور نہ اس کے یہاں اس کی مرضی کے خلاف کوئی سفارش چلتی ہے۔ تو یہ وہ بنیاد ہیں 4 جو مشرکین عرب کے یہاں تھی۔ جب آپ غور کریں گے اپنے زمانے میں تو یہی کچھ خیالات آج بھی مشرکین کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ باقی حقائق شرک کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سیشن میں سمجھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔